الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ رحمان کا پہلا رکوع جو ہے اس کو سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے اس کے افعال کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ شروع ہوتا ہے علامہ سے۔ علامہ سکھایا اس نے، ہی ٹاٹ۔ یسجدان سجدہ کرتے ہیں وہ دونوں، سجدہ کرتے ہیں وہ دونوں۔ رفع بلند کیا اس نے، وعدہ رکھی اس نے، ہی ہے سیٹ اپ۔ تتغو زیادتی کرتے ہو تم، یو میں کاسٹریس۔ حکیمو سیدھا کیا انہوں نے، اسٹیبلش۔ لا تکسرو مت گٹاؤ تم، ڈو ناٹ میک ڈیفیشینٹ۔ تو کذبان جٹلاتے ہو تم دونوں، یو بوتھ ڈینائی۔ مہاراجا چلا دیے اس نے، ہی ریلیزڈ۔ یلتقیان مل کر چلتے ہیں وہ دونوں، میٹنگ۔ یلتقیان مل کے چلتے ہیں وہ دونوں، یہ تسنیہ کے صیغے ہیں، دو کی بات ہو رہی ہے۔ یبغیان تجاوز کرتے ہیں وہ دونوں۔ اس کے بعد اسماء ہے، الرحمن مہربان، دا موسٹ گریشیس۔ البیان بولنا، اسپیچ۔ الشمس سورج، سن۔ القمر چاند، دا مون۔ حسبان گردش میں، پریسائز کیلکولیشن۔ النجم ستارے، سٹارز۔ الشجر درخت، ٹریز۔ السماء آسمان، دا ہیون۔ میزان ترازو، دا بیلنس۔ وزن ترازو، تول ترازو، ترازو سے وزن کیا ہو گیا، ترازو۔ قسط انصاف، جسٹس۔ انعام خلقت، خلقت کریچر۔ فاکہۃ میوہ جات، فروٹس۔ النخل کھجور، ڈیٹ پالم۔ اکمام خوشوں والی، خوشوں کے اندر جو ہوتی ہیں، خوشوں والی۔ حب اناج، دا گرین، اناج آ جاتا ہے جس میں گندم وغیرہ ساری چیزیں۔ ذو والا، ہیونگ۔ اسب بس، ہسک۔ الریحان پھول ہوتا ہے، خوشبودار پھول، سینٹڈ پلانٹس۔ ایگی کون سی، وچ۔ آلہ نعمتیں، فیورز۔ سلسال بجنے والی مٹی۔ فخار ٹھیکری، جان جنوں کے لیے آتا ہے۔ مارج شعلہ مارنے والی۔ نار آگ، فائر۔ مشرقین دونوں مشرق، مغربین دونوں مغرب۔ بحرین دو دریا۔ برزخ ایک پردہ، بیریئر۔ لؤلؤ موتی، پرل۔
مرجان، مرجان بھی کیا نام ہے ایک موتی کا. جوار کشتیاں شپس. منشآت کھڑی ہوئی ایلیویٹڈ. بحر دریا سی. اعلام پہاڑ ماؤنٹینز کے لیے آتا ہے. اس طرح ہمارے پاس جو ہے آج سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان جو ہے اس میں 3 رکوع اور 78 آیات ہیں. اس کا نام رحمان کیوں رکھا کہ سورہ رحمان ابتدا میں اس کے بالکل اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمان جو ہے وہ ذکر کیا گیا. سورہ رحمان کے فضائل کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن رحمان نے علمہ سکھایا القرآن قرآن. رحمان نے قرآن جو ہے وہ سکھایا. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک یہ قول ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیہ نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا. اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب کو سکھایا. قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لیے جو ہے اس کا ذکر کیا کہ یہ رحمان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ قرآن سکھایا. رحمان فرمایا خلق انسان پیدا کیا اس نے انسان کو علمہ البیان اور سکھایا اس کو علمہ سکھایا اس انسان کو البیان بیان سکھایا. تو ایک قول یہ کہ یہاں انسان سے مراد دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بیان سے مراد ما کان و ما یکون ہے یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا کا بیان مراد ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور بیان سے مراد تمام چیزوں کے اسماء اور تمام زبانوں کا بیان مراد ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے اس کی جنس یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے تمام اولاد مراد ہے اور بیان سے مراد گفتگو کی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے انسان دیگر حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے. اس طرح مختلف اقوال جو اس کے موجود ہیں. الشمس والقمر بحسبان. الشمس سورج والقمر اور چاند بھی حسبان حساب سے ہیں اپنے ایک حساب اور اندازے کے مطابق ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی نعمتوں میں سے 2 ایسی نعمتیں بیان فرمائی جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں اور وہ نعمتیں سورج اور چاند ہیں. ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا کبھی ختم ہی نہ ہوتا اور چاند نہ ہوتا تو بہت ساری ظاہری نعمتیں ختم ہو کر رہ جاتی. اور ان سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند معین اندازے کے ساتھ اپنے اپنے بروج اور منازل میں حرکت کرتے ہیں کیونکہ اگر سورج حرکت کرنے کے بجائے ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اگر اس کی گردش لوگوں کو معلوم نہ ہو تو وہ معاملات ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے. اس لیے ان دونوں پر جو وہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ اور نجم اور شجر بغیر تنے والے نباتات ان کو نجم کہا اور وَالشَّجَرُ اور درخت یہ سجدہ کرتے ہیں. یا نجم سے مراد زمین سے پیدا ہونے والے وہ نباتات ہیں جو تنا نہیں رکھتی
جیسے سبزہ اور انگور کی بیل وغیرہ، اور شجر سے مراد وہ نباتات ہیں جو تنا رکھتی ہیں جیسے گندم، جو اور درخت وغیرہ، اور ان کے سجدے کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا اور کیا انہوں نے اس طرح نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سائے عاجزی کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون۔ تو پھر اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے سائے سجدہ کرتے، اور بعض مفسرین نے فرمایا سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَالسَّمَاءَ اور آسمان کو رفعها بلند کیا اللہ نے اس کو، وَوَضَعَ اور کیا بنایا، المیزان ترازو یعنی ترازو رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو۔ آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھا کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محل اور رتبے کے اعتبار سے بلند فرمایا۔ محل کے اعتبار سے بلندی تو ظاہر ہے کہ آسمان زمین سے اونچا ہے، جبکہ رتبے کے اعتبار سے آسمان کی بلندی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا مسکن ہے اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکام صادر ہوتے ہیں۔ اور جو میزان کا ذکر کیا، ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ تمام آلات ہیں جن سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہو سکیں، جیسے ترازو جو ہے وہ اشیاء ناپنے کے آلات اور پیمانے وغیرہ ہیں۔ اس صورت میں آیت کے اس حصے اور اس کی بعد والے آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات پیدا فرمائے، اور اپنے بندوں پر ناپنے اور تولنے کے آلات کے اس میں لین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری رکھنے کے احکام نازل فرمائے تاکہ وہ ناپ تول میں نا انصافی نہ کریں۔ اس لیے بہت سخت حکم ہے اس کے بارے میں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَأَقِيمُوا اور قائم کرو تم الوزن وزن کو، تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا اور نہ جو گٹاؤ المیزان وزن کو، یعنی جب تم لوگوں کے لیے کوئی چیز ناپو یا تولو تو انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور اس چیز کا وزن کم نہ کرو۔ تو ناپ تول میں انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سورہ اسرائیل میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو، بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو بہت جگہ قرآن پاک میں جو ہے وہ تول کے بارے میں جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین رکھا اس کو للانام مخلوق کے لیے، مخلوق کے لیے زمین رکھی، فِيهَا فَاكِهَةٌ اس میں میوے ہیں یعنی پھل ہیں، وَالنَّخْلُ اور اس میں کھجوریں ہیں، ذَاتُ الْأَكْمَامِ غلاف والی اس کے اندر ہوتی ہیں، وَالْحَبُّ اور دانے ہیں، ذُو الْعَصْفِ دانے سے کیا مراد ہے، اس میں اناج ہے، اناج، عصف کیا ہے بھوسے والا، اس اناج سے اناج لوگ خود کھاتے اور بھوسا جو ہے جانوروں کو اس سے دیتے۔ والریحان اور خوشبودار پھول ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون کون سی، فَبِأَيِّ پس کون سی، آلَا نعمتیں، ربِّكُمَا اپنے رب کی، تم دونوں یعنی جنوں اور انسانوں سے خطاب ہے، تم دونوں تُكَذِّبَانِ نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا جو اس میں رہتی اور بستی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور فائدے اٹھائیں۔
اور مخلوق کے لیے زمین جو ہے وہ اس کے علاوہ زمین میں مختلف قسم کے پھل میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں جن میں بہت برکت ہے، اور بھوسے والا اناج ہے جیسے گندم اور جو وغیرہ پیدا فرمایا۔ بھوسے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اناج دیر تک محفوظ رہتا ہے، اور جب تم اناج استعمال کر لو تو وہ بھوسا تمہارے جانوروں کے چارے میں کام آئے گا، اور زمین میں طرح طرح کے خوشبودار پھول جو ہے وہ پیدا فرما دیے جسے سون کر تمہیں فرت حاصل ہو، اور وہ پھول تمہاری زینت و زیب و زینت میں کام آئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت کیا وہ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت تقریباً 31 بار آئی ہے، اور اس میں اس سورہ میں بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت و نصیحت کرنے کا بہترین اسلوب ہے، اور اس اسلوب کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے کے نفس کو تنبیہ ہو اور اسے اپنے جرم اور کوتاہی کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے اپنے کرتوتوں پر شرم آئے، اور اس طرح وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور فرما برداری کرنے کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق پیدا کیا اس نے الانسان انسان کو من صلصال، صلصال کیا ہوتے ہیں؟ مٹی، کون سی مٹی؟ جس کو ٹھیکری کہتے ہیں، کالفخار جیسے بجنے والی، صلصال سوکھی مٹی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوکھی مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے فخار ٹھیکری بجنے والی سوکھی مٹی سے جو ہے وہ ٹھیکری سے پیدا کیا۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کے اور انداز بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، سورہ مومن میں، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر سورہ مومن نون میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا فرمایا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ان سب آیات کا معنی ایک ہی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی، پھر اسے پانی سے گوندا گیا، وہ مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کا جسم مبارک بنایا، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکری کی طرح بجنے لگی۔ اس طرح مختلف انداز سے جو ہے وہ اس پیدائش کا ذکر فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، وَخَلَقَ اور پیدا کیا الْجَانَ جن کو مِن مَارِجٍ مِّن نَار، نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کا شعلہ، من مارجن جو دھوئیں والی، تو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا، تو من مارجن من نار دونوں مل کے کیا بن گئے؟ بغیر دھوئیں والی خالص شعلے والی آگ سے پیدا کیا، دھواں بھی نہیں تھا، خالص آگ سے پیدا کیا۔ پھر کیا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بِأَيِّ کون سی، آلائی نعمت کی جمع ہے نعمتیں، ربکما یہ کما تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں کا رب، تو کذبان یہ بھی تسنیہ ہے، تم دونوں جھٹلاؤ گے، تو یہ جہاں بھی تسنیہ کا صیغہ دونوں کا ذکر آیا جن اور انسان دونوں کے لیے استعمال ہوا۔
تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آگ سے پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے ابھی قرآن نے جو ہے بیان کیا، یعنی مٹی سے جو ہے پیدا کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے کس کا؟ دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا ذکر کیا کیونکہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا مقام مراد ہے جو مختلف ہوتا ہے، اس لیے مشرق کے دو مشرقیں اور دو مغرب کہہ دیا۔ مرج البحرین یلتقیان، مرجا ملتے ہیں، البحرین دو سمندر، یلتقیان وہ دونوں ملتے ہیں، تو اس میں دو سمندر، مرجا بہائے البحرین دو سمندر، یلتقیان جو آپس میں مل جاتے ہیں، بینہما برزخ، اب دو سمندر ہے اور پانی اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، برزخ کہتے ہیں رکاوٹ، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، بغاوت نہیں کرتے، یعنی وہ دونوں سمندر جو ہے وہ آپس میں نہیں ملتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور سمندر سے یخرج نکالتا ہے، وہ نکلتا ہے، منہما ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مرجان یہ بھی ایک موتی کا نام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھاری دو ایسے سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ان کی سطح آپس میں ملی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز حائل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، بلکہ ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے اور دونوں میں سے کسی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا، حالانکہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے پانی میں فوراً مل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں ذکر کیا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کہ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں سے ایک میٹھا نہایت میٹھا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ اور ایک کھاری ہے نہایت تلخ ہے، کھاری ہوتا ہے، اور پھر کیا فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، اور ان کے بیچ ایک آڑ اور پردہ رکھ دیا، ہجرن محجورا اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ اس طرح جو ہے وہ ذکر کیا سورہ فاطر میں بھی ہے وما یستوی البحران ھذا عذب فرات صاحب شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ بھی ذکر کیا۔ اس طرح جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو سمندروں کو آپس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ذائقہ آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، الجوار کہتے ہیں کشتی کو، بڑی کشتی کو، المنشآت فی البحر جو کہ پہاڑوں کی طرح ہے، سمندر کے اندر ہیں اور پہاڑوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ منشآت کیا ہے؟ اٹھی ہوئی ہیں، دریا میں کشتیاں ہیں، منشآت اٹھی ہوئی، فی البحر دریا میں، کل اعلام جیسے کہ کیا ہے وہ پہاڑ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان کو ترکیب دینے اور کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریاؤں میں ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بتانے سے ہے۔ تو یعنی جن و انس کے گروہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر میں پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی کشتیاں جاری فرما کر تم پر جو انعام فرمایا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گی؟ اور اب جو ہے وہ ایسی مہرین ہوتی ہیں اندر سمندر کے اندر ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ پوری ایک دنیا جو ہے سمندر کے اندر کیا ہے آباد ہوتی ہے اور جو ہے ایک برق کرتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے سورہ رحمان کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بیان کی گئی۔ تو جس میں جو ہے ان چیزوں کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ،